میں جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا موجودہ نظام اور حکمران 100% ناکام ہو گئے ہیں، نہ یہاں نہ امن و امان بہتر ہے، معیشت مسلسل روب زوال ہے، اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ غریب کے لیے ایک نظام اور مالدار اور VIP کے لیے دوسرا نظام۔ یہاں چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا، پارٹیاں بدلتے ہیں لیکن چال نہیں بدلتا، سال بدلتے ہیں غریب کی حالت نہیں بدلتی، اور ان تمام تباہی اور بربادی کی ذمہ داری قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ PDM کے لوگ جب حکومت میں نہیں تھے تو بلاول نے بھی مہنگائی کے خلاف جلوس اور مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کیا تھا، مارچ کیا تھا اور اسلام آباد پر دھرنا دیا، لیکن آج وہی لوگ خود حکومت میں شامل ہے اور اس تباہی اور بربادی پر بالکل خاموش ہے، ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جماعت اسلامی نے الحمدللہ ہر لمحے اور ہر مصیبت کے وقت عوام کا ساتھ دیا ہے۔ مہنگائی کے خلاف ہم نے لاہور سے لے کر اسلام آباد تک مارچ کیا، مسلسل جلسے اور جلوس کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ رمضان کی آمد ہے تو جس طرح مغربی دنیا میں کرسمس کے دنوں میں ضرورت کی چیزوں میں 50% کمی ہو جاتی ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم خوراک کی جو چیزیں ہیں، غریب عام آدمی کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی لائے۔ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے کپڑے بیچوں، لیکن اس کے کپڑے تو سلامت ہے، پوری قوم کو بے لباس کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ IMF والے ہمیں ناک سے لکیر کھینچنے کے لیے کہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کی، یہ میری بات نہیں ہے، خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو نہیں چاہتا تھا کہ ان کے لیے قرضے کے لیے کہہ دوں، لیکن پھر دل بڑا کر کے اور بڑا بھائی کہہ کر پھر میں نے 1 ارب کے لیے کہہ ہی دیا اور منت کی۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسرے طرف ہمارے حکمرانوں کے عیش اور عشرت میں کوئی کمی نہیں آئی، پروٹوکول کلچر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 85 افراد پر مشتمل کابینہ بنایا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے بڑے گھر ہے، یعنی ہمارے جو گورنرز ہے ان کے گھر امریکہ کے صدر کے گھر اور وائٹ ہاؤس سے بڑے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے جو بنگلے ہیں اور DCs اور SPs جن گھروں میں رہتے ہیں وہ برطانیہ کے وزیر اعظم کے گھر سے کئی چن زیادہ ہے۔ ان کے تو گلی نمبر اسٹریٹ میں برطانیہ کے وزیر اعظم کا ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ ایک وزیر اعظم کے بچے زیادہ تھے تو ان نے درخواست کی کہ مجھے کوئی 2 کمرے اور دے دے، لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ 700 کنال پر مشتمل گھر میں گورنر رہتا ہے، 104 کنال پر مشتمل گھر میں کمشنر رہتا ہے، DC رہتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہ ملک انہوں نے فتح کیا ہو، اور یہ ہمارے ملک کے بے تاج بادشاہ ہے۔ آپ ان کے پروٹوکول کو دیکھ کے ان کے حرکت پر، ان کے دوروں پر، ان کے بولنے پر، ان کے کانے پر، حتیٰ کہ عمرہ اور حج پر بھی جاتے ہیں تو اس پر یہی غریب عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ پاکستان کی اس موجودہ تناظر میں ان بڑے بڑے گورنر، بلکہ گورنر ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے اکیلا، اس میں بیٹھتا ہے، انجوائے کرتا ہے، گورنر ہاؤس میں جولے ہوتے ہیں، چڑیا گھر، اور بس خوراک اور عیش اور عشرت کے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر پاکستان واقعی غریب ملک ہے تو آئین میں ترمیم کر کے ان گورنر ہاؤسز کو اور گورنروں کو فارغ کرنا چاہیے، عوام پر بوجھ ہے۔
کمشنر کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا کام ہے؟ کوئی عملی دنیا اور لوگوں کے عملی مشکلات میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ کم کرے۔ تو اگر واقعی ہم ایک مقروض قوم ہیں تو ان عہدوں کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ یعنی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ خود اسلام آباد کی آبادی کوئی 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن 25 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک آئی جی ہے اور ان کے ساتھ 5 ڈی آئی جی ہوتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیوروکریسی نے اپنے آپ کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ نظام وضع کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان روز بروز ان اخراجات کی وجہ سے غریب سے غریب تر، بد سے بدتر، کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ نہ ان کے مراعات میں کمی آتی ہے، ان کی تنخواہوں میں کمی نہیں آتی، ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں آتی، سارا بوجھ غریب عوام برداشت کرتا ہے۔ اس ملک میں ادارے بھی بالکل تباہ ہو گئے۔ نیب کا ایک ادارہ تھا، احتساب کے لیے بنایا گیا، پھر خود حکومت نے قانون بنایا کہ 39 کروڑ سے کم وہ کسی چیز پر ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا۔ اب وہ نیب کا سارا نظام موجود ہے، دفاتر موجود ہے، آفیسرز موجود ہے، مراعات لیتے ہیں، لیکن دفتروں میں مکیاں مارنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ معزز صاحب حضرات، اس لیے ہر روز پاکستان کے عوام کے لیے مصیبتوں کے ساتھ آتا ہے۔ آج کے دن بھی حکومت نے 14.15 یعنی 14 روپے اور 15 پیسے فی یونٹ بجلی میں اضافہ کر کے ایک نیا جھٹکا دیا، لیکن ان کے اپنے شاہانہ خرچ اسی طرح جاری ہے۔ ہمارے قریب ایک اور ملک ہے، غریب ملک تھا، لوگ اس کو عالمی بکاری کہتے تھے، بنگلہ دیش کو، لیکن ہمارے ہاں شرح غربت میں مسلسل اضافہ اور وہ مستحکم ہو رہے ہیں۔ یعنی آج آپ وہاں دیکھیں کہ شرح مہنگائی 7% ہے اور ہم 42% پر آ گئے۔ ان کے برآمدات 58 بلین ڈالر ہے، ہم 23 بلین پر آ گئے، 23 بلین ڈالر پر آ گئے۔ ان کا زر مبادلہ 37 بلین ڈالر ہے، اور ہمارا زر مبادلہ آپ دیکھتے ہیں مذاق بن گیا ہے، 3.7 بلین ڈالر ہے، اور اس میں بھی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور چائنیز کی امانتیں ہیں۔ تو یہ تباہی اور بربادی آخر ہے کس وجہ سے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، یہ جو کرپٹ اشرافیہ ہے، اور یہ سیاست میں موجود لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیاز ہے، یہ پاکستان کے لیے معاشی دہشت گرد ہے، یہ سیاسی دہشت گرد بھی ہے۔ انہوں نے تمام اداروں کو تباہ کیا۔ اب عدلیہ کو دیکھے کہ دنیا کے 180 ممالک میں آپ کی عدلیہ 128واں نمبر پر ہے کارکردگی کے لحاظ سے، لیکن مراعات میں ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ گزشتہ دنوں ایک آدمی کا مسئلہ تھا اور وہ حل ہو گیا، فیصلہ آ گیا اکبر حسین کا، 45 سال بعد کیس چلا کر وہ جیت گئے، لیکن پتہ چلا کہ وہ فیصلے سننے سے پہلے ہی مر گئے۔ تو معزز صاحب حضرات، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی تباہی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ کوئی انڈیا اور کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ نے ہم پر حملہ نہیں کیا ہے، یہی آستین کے سانپ ہے، یہی چراغ ہے جس سے ہمارے گھر ہمیشہ جل جاتے ہیں۔ ہمارا پیارا بلوچستان، خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ 3,47,000 مربع کلومیٹر پر واقع بلوچستان پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں 40 انتہائی قیمتی معدنیات موجود ہے،
آپ کے پاؤں تلے سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، گیس ہے، یورینیم ہے، کرومائٹ ہے، جپسم ہے، یاقوت ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہاں غربت سب سے زیادہ ہے، مہنگائی سب سے زیادہ ہے، بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، شرح غربت 55% سے زیادہ ہے۔ سمندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بندرگاہ اس طرف ہے، اب دیکھتے ہیں، اور یہی سمندر ہے، ایک بندرگاہ اس طرف ہے، لیکن ہماری حصے کا بندرگاہ ایک ویرانہ ہے، اور لوگوں نے اپنے بندرگاہوں کو ڈیولپ کیا۔ متحدہ امارات کے ساتھ اور کیا ہے بندرگاہ کے علاوہ، لیکن وہ کہاں پر پہنچ گئے اور ہم کس جگہ پر اب تک پڑے ہیں۔ بلوچستان کے مسائل ہے، ہر حکومت نے ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، اعلانات کیے، لیکن مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا۔ یہی چند لوگ ہیں، ان 1970 کے بعد اگر آپ لوگ یاد کریں، یہی چند لوگ ہیں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، کبھی گورنر بنتے ہیں۔ یہی محترم عطا اللہ خان منگل ہے، یہی ماشاء اللہ میں بھی نظر آتے ہیں، سیاست جمہوری دور میں بھی یہی غلام قادر صاحب ہے، یہی اکبر خان صاحب ہے، یہی جان جمالی صاحب ہے، یہی جام یوسف صاحب ہے، یہی جام کمال صاحب ہے، یہی حضرت مولانا اسلم رئیسانی صاحب ہے۔ یہی چند لوگ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی حکومت گئی تو اب ایک انقلاب آئے گا، اب ایک تبدیلی آئے گی، وہی پرانے سکے دوبارہ استعمال میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اپنی نجی جیلیں، اپنے درباروں میں اپنی عدالتیں، ان کی وجہ سے بلوچستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ ظفر اللہ جمالی صاحب، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، دھیمی لہجے اور اچھے رویے کے وجہ سے پسندیدہ شخصیت تھے، وزیر اعظم بن گئے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان ایک آتش فشاں بن گیا ہے، اور حالات اس نہج پر پہنچے ہیں کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو گئے تو مشرق پاکستان کا سانحہ ہمارے سامنے ہے۔ وہاں بھی ایک قوم تھی، وہاں بھی ان کے مسائل تھے۔ یہی اسلام آباد کی بیوروکریسی ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو فوج میں نہیں لیتے تھے کہ ان کا جو قد ہے وہ کم ہے۔ لیکن جدائی کے بعد وہی بلوچستان، وہی مشرق پاکستان ہے، بنگلہ دیش بن گیا، اور اب ہم سے 100 قدم آگے ہے۔ اس لیے میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ان حکمرانوں کو کہ بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی لے۔ ایک مرکزی کیبنٹ کا اجلاس بلوچستان ہی میں کرے، کوئٹہ میں کرے، گوادر میں کرے، یہاں کے لوگوں کو سنے، یہاں کے ایلڈر کو سنے، یہاں کے نوجوانوں کو سنے، یہاں کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سنے۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ ہماری روایات ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک شاعر نے کہا ہے کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کا پیتا، ہر شاخ پر الو بیٹا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ چاروں طرف سے لوگ اس کو نوچ رہے ہیں۔ جو بھی ممبر بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، مشیر بنتا ہے، اگلے دن اس کا ایک بنگلہ کراچی میں بھی اور اسلام آباد میں بنتا ہے۔ 2 بار تو میں بھی منسٹر رہا ہوں، سینئر منسٹر رہا ہوں، وزیر خزانہ رہا ہوں، جنگلات کا منسٹر رہا ہوں، لیکن ہماری پراپرٹیز میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن کیا الدین کا چراغ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب آپ خود بلوچستان کے کیبنٹ اور مشیروں کو دیکھیں، یعنی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ کو کس نے کہا کہ چلو اپنے مشیروں کے نام لے لے، خود ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کون چلاتا ہے بلوچستان کا سارا نظام۔ یہی لوگ حکومت میں ہوتے ہیں، پھر ان کے آنکھیں بند ہو جاتے ہیں، پھر اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر چیختے چلاتے ہیں
جب موقع ملتا ہے وہ ضائع کرتا ہے۔ آج گوادر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے۔ جرم اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا کسی بم دھماکے میں ملوث ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا اس نے کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا ہے؟ تو اگر آپ ایک قوم کو ایک پرامن جدوجہد کی اجازت بھی نہیں دیتے، یہی تو وہ رویہ ہے جس کے نتیجے میں لوگ پھر تشدد کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ گوادر کا ساتھ دیا، بلوچستان کا ساتھ دیا، لیکن 3 قتلوں میں ملوث بڑے سردار کی تو ضمانت ہو جاتی ہے، اور ایک بیس لیس کیس میں مولانا ہدایت الرحمان کو جیل میں رکھا ہے، جس کے لیے پرسوں بزرگوں نے، نوجوانوں نے جلوس نکالے، خواتین جلوس نکال رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کو سنیں۔ یہ ناممکن ہے کہ باہر سے لوگ آ کر وہاں کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائے اور خود اس زمین اور اس دھرتی کے بیٹا بے روزگار پھر رہا ہو۔ یہ غلام بننے پر راضی نہیں ہے، وہ اپنا حصہ مانگتا ہے جو آئین نے ان کو دیا ہے۔ آپ اس کو سمندر سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ رب نے ان کے حوالے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے۔ کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے اور کوئی ساحل سمندر کے کنارے، تو آپ کیسے گوادر کے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے موت نہیں ہے، حکومت کے لیے موت نہیں ہے کہ ابھی لوگ، یعنی تاجر کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آرمی چیف کی طرف دیکھتا ہے، عام آدمی بھی اب اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک سیاسی حکومت کے لیے موت ہوتی ہے کہ جب تاجروں کے جرگے آرمی چیف سے ملنے کے لیے وقت مانگتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے قوم کو مایوس کیا۔ میں اس لیے پاکستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑھنے کی بجائے اس کو حل کرے۔ آپ تشدد کے ذریعے آواز کو نہیں دبا سکتے ہیں، یہ جتنا آپ دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اور مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کرے۔ بلوچستان پاکستان کے لیے اہم ہے۔ میں نے کسی بلوچ نوجوان کو سی پیک کا مخالف نہیں پایا، لیکن وہ ضرور کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گلگت سے ٹرالر اور ٹرک ادھر پہنچے، اس کا دھواں عوام کی قسمت میں اور اس کا نفع کسی اور نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پل یہاں کے لوگ کائیں۔ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے، عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، پیپل پارٹی نے بہت زور لگایا، وسائل استعمال کیے، سرکاری مشینری استعمال کی، مسلسل الیکشن کمیشن کو پریشرائز کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ میں اس پر کراچی کے عوام کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب تک الیکشن کمیشن نے ان حلقوں کا فیصلہ نہیں دیا، الیکشن کا اہتمام نہیں کیا جہاں 11 حلقوں میں الیکشن نہیں ہوا ہے۔ اور اب بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی میں جلد از جلد 11 حلقوں میں الیکشن ہو جائے تاکہ میئر بن جائے۔ کراچی کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے، یہ ایک چھوٹا پاکستان ہے۔ کب تک آپ کراچی شہر کو اپنے میئر سے محروم رکھیں گے؟ بلاول صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میئر ہمارا لاڈلا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ میئر لاڈلا نہیں ہوگا، میئر کراچی کے عوام کا ہوگا۔ اتنا عرصہ گزر گئے الیکشن کے باوجود، خود بلوچستان میں بھی الیکشن ہو گئے ہیں، لیکن بلدیاتی اداروں کو مستحکم نہیں کیا گیا، ان کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ معزز صاحب حضرات، اس وقت عدالت نے 2 صوبوں میں الیکشن کے لیے کہا ہے، لیکن حکومت تیار نہیں ہے، ادارے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مرکز میں بھی نگران حکومت قائم کیا جائے اور باقی 2 صوبوں میں
اور پی ڈی ایم قربانی دے، آپ کی حکومت نہیں چل رہی ہے، اور ایک دن الیکشن ہو، عام الیکشن ہو، جنرل الیکشن کا اعلان کیا جائے، جب آپ خود کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے اور خزانہ خالی ہے، اور الیکشن پر 72 ارب سے زیادہ خرچ آتا ہے، تو جزوی الیکشن کی بجائے ایک جنرل الیکشن کا اعلان جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے۔ جماعت اسلامی جمہوری جماعت ہے، پروگریسو جماعت ہے، ایک اسلامی اور نظریاتی جماعت ہے۔ اس ملک کو جدید اسلامی ریاست بنانا جماعت اسلامی کا منشور اور پروگرام ہے۔ سارے لوگ آزمائے گئے۔ یہ جو میں یہاں آیا ہوں، کل سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہنگائی پر کوئی پارٹی بات نہیں کرتی، تو کون بات کرے؟ سب کے سب تو حکومت میں شامل ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے قیادت میں، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے صدر بھی موجود ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے، یہاں بھی حکومت میں شامل ہے۔ اس لیے سب کو اپنے مفادات عزیز ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جماعت اسلامی عوام کی ترجمان جماعت ہے، اور ہم عوام کا کیس لڑ رہے ہیں، چوک اور چوراہوں میں بھی اور ایوانوں میں بھی۔ اور میں صحابی حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک محفوظ جدید اسلامی پاکستان بنانا، ایک ترقی پسند اور روشن پاکستان بنانا، یہ ہم سب کے فائدے میں ہے۔ بہت شکریہ۔ کہاں؟ نہیں، کراچی میں اتحاد بات کی بات ہے۔ پہلے ہم چاہتے ہیں نا کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ سامنے آ جائے، وہ نتیجہ سامنے آ جائے۔ اب تک تو بہت سارے حلقوں کے الیکشن باقی ہے، 6 حلقے ایک ہے، 11 دوسرے ہیں، اور پھر خصوصی نشستیں ہیں، وہ بھی تقریباً 45 بنتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جماعت اسلامی ایک لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئے، پھر انشاءاللہ ہم سب کو کراچی کے مفادات میں ساتھ لیں گے، چلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پہلا جو ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی پانی تو ہو جائے۔ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، جوڈیشری پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے، اداروں پر بھی، ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو، الیکشن کیا مسائل کا حل ہے؟ یہ پھر واپس وہی لوگ نہیں آئیں گے جن پہ آج جن کے لیے ہم نوع کرنا ہے، دوبارہ پھر یہی پارٹیاں آئیں گی۔ یہ مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا الیکشن مسئلے کا حل؟ دیکھیں، پارٹیاں تو سارے ہو گئے ناکام، ایکسپوز ہو گئے، عدالتوں پر اعتماد نہیں، ایوان بالا اور زیرین ناکامی سے دوچار، الیکشن کمیشن پر اعتماد ختم۔ پھر حل کیا ہے؟ حل صرف یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں اور ایک شفاف الیکشن کے لیے طریقہ کار وضع ہو۔ اب آخری فیصلہ وہ صرف عوام ہی کا ہوگا۔ الیکشن ہوئے تھے پچھلے، عمران خان نے اس میں بڑے دعوے کیے تھے کہ میں آ کر یہ کر دوں گا، میں آ کر وہ کر دوں گا۔ آپ بھی اس کے ساتھ حکومت میں شریک رہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا جماعت اسلامی پاس ہے۔ جماعت اسلامی پر ایسا کیا جادو کی چھڑی ہوگی کہ وہ آ کر جو ہے ملک قرضوں سے بھی نکال دے گی، ملک مہنگائی بھی کم کر دے گی؟ کیا 3 سال کے بعد آپ بھی کہو گے کہ میرے پاس نہیں ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہیں گے۔ ہم نظام کو چینج کریں گے۔ ہم معاشی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سودی نظام کی بجائے ہم یہاں عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے۔ ہم کرپشن کو ختم کریں گے۔ یہ لوگ ختم نہیں کر سکتے، اس کو بڑھایا۔ ہم قرضوں کی معیشت کو ختم کریں گے، ہم دینے والے ملک بن سکتے ہیں۔ میں ویسے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں، اور 2 بار رہا ہوں۔ ہم نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ ہم نے مراعات ختم کیے تھے، پروٹوکول کلچر ختم کیا تھا، غیر ترقیاتی اخراجات ختم کیے، پیسہ بچایا اور تعلیم پر خرچ کیا، صحت پر خرچ کیا۔ لیکن یہ اس صورت میں خود بھی 18,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا منسٹر کی طور پر، اور اپنے وزراء کو بھی یہی دیتا تھا۔ تو آپ جو ٹیکس دیتے ہو تو سارے لوگ مراعات میں اور تنخواہوں میں یہ لوگ کہا جاتے ہیں۔
ہمارے ساتھ تعلیم کا متبادل نظام ہے. ہم عدالتی نظام کو بھی بدلیں گے. یہ جو عدالتی نظام ہے غریب کے لیے نہیں ہے. یہ انصاف کے دروازے جب سونے کی چابی سے کھلتے ہیں وہ غریب کے لیے نہیں ہوتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ایک منظم جماعت ہے, پھر ایک تجربہ موجود ہے. ہمیں جہاں بھی موقع ملا ہے نا, ہم یہ رونا نہیں رویا ہے کہ ہمارے ساتھ وسائل نہیں ہیں, ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ایک کرپشن فری جماعت کرپشن ختم کر سکتی ہے. کرپٹ لوگ تو کرپشن ختم نہیں کر سکتی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ روزانہ بلین کی کرپشن ہے. تو کون کرتا ہے کرپشن؟ غریب ڈرائیور تو نہیں کرتا ہے, چوکیدار تو نہیں کرتا ہے, آپ تو نہیں کرتے ہیں. یہی لوگ کرپشن کرتے ہیں جو حکومتوں میں ہیں. اس لیے ہم اللہ کے فضل کے ساتھ دعوے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں آپ انقلاب چاہتے ہیں تو آپشن صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. صاحب نے اپنے حقوق کے لیے اور گوادر کے حقوق کے لیے دھرنا دیا, ہدایت رحمان صاحب نے, پھر انہیں گرفتار کیا گیا اور کل آپ نے دھرنا بھی دیا ان کی رہائی کے لیے. تو مزید کیا سٹیپس ہوں گے؟ ایک دھرنا تو آپ نے دے دیا کل, لیکن کوئی سوچنا ثابت نہیں ہوا. مستقبل کے کیا لائے عمل ہوں گے ان کی؟ ایک سیاسی جماعت کے پاس کیا ہے؟ ٹینک تو نہیں چلاتا, نہ توپ چلاتا ہے. جدوجہد, احتجاج, ریلی, عدالتوں میں جانا, ہر وہ آپشن استعمال کریں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم نے ایک ہفتے کے لیے کہا ہے کہ اس میں ان کا مسئلہ حل کر لے لوگوں. اور ہدایت الرحمان صاحب کی رہائی ایک طرف, لیکن اصل کام یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا سر, ہدایت الرحمان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اب عدالتوں پر ہے, تو کیا سمجھتے ہیں عدالتوں سے آپ مایوس ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ منظم جماعت ہے جماعت اسلامی, لیکن مولانا ہدایت الرحمان کے معاملے پر منظم آپ کو کوئی احتجاج دکھائی نہیں دیا, پھر تو ناانصافی سمجھتے ہیں اس کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ہم جانتے ہیں عدالتوں کو کہ کس کے کہنے پر عدالتیں فیصلے دیتے ہیں. اگر 3 قتلوں میں ملوث ایک آدمی رہا ہوتا ہے اور شک کی بنیاد پر اور ایک فضول بے دلیل کیس کی بنیاد پر ہدایت الرحمان صاحب کو پابند سلاسل کیا ہے, تو یہ انصاف کا تقاضا تو نہیں ہے. ایسی کوئی بات کتاب میں موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت نے گرفتار کیا ہے, حکومت کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کو رہا کیا جائے. اگر رہا نہیں کیا گیا تو پھر ہم اپنے لاہ عمل طے کرنے میں آزاد ہے. کل ہمارا پروگرام تھا, یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے, یہ یعنی آخری پروگرام نہیں ہے, یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے. گوادر میں بھی پروگرام ہوا, یہاں بھی پروگرام ہوا, اور انشاءاللہ تعالی یہ دائرہ ہم اسی کریں گے. بابا, خارجہ پالیسی پہ تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت اپنے گھر کو آگ لگ گئی ہے. روز جو جھٹکے ملتے ہیں نا, لوگ یہی کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ, آٹے کی قیمت میں اضافہ, چینی کی قیمت میں اضافہ, آلو کی قیمت میں اضافہ, کتاب اور قلم کی قیمت میں اضافہ, پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ. تو اس وقت تو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ لوگوں کے لیے مہنگائی کا ہے. باقی ہمیشہ ہم نے اپنے فارن پالیسی پر بات کی ہے, لیکن اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ مسئلہ عام انسان کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, بے روزگاری اور بدامنی کا مسئلہ ہے. جماعت اسلامی گزشتہ 50 سال سے ملکی سیاست میں آپ مرکز میں بھی آتے رہے, خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی. کیا آپ نے کبھی اس پر تحقیقاتی کمیشن جماعت کا بنایا کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے طرف تو لوگوں کا رجوع ہے, اس لیے تو کراچی میں ووٹ دیا ہے. کیا کراچی کو آپ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں؟ گوادر میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, چترال میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, بیر میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن نہیں تھا, وہ سلیکشن تھا, اور جب بھی آزادانہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک مؤثر بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گی. سر